بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی 97 سے شروع کر رہے ہیں، جس کے اندر پڑھتی ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا تو وہ جان لے کہ اس نے نازل کیا ہے اس کو قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل سے کیوں دشمنی کی گئی۔ اب یہ بنی اسرائیل کی قوم کا جو دشمنی کا سب سے پہلا ہوتا کہ آخر نبوت بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں کیوں آئی۔ احساس برتری کا شکار تھے، حقیر سمجھتے تھے بنو اسماعیل کو، حالانکہ وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، اس کے باوجود ان کو امی جاہل کہ کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، تو اس طرح کی بیکار کی باتیں کرتے تھے۔ اور عقیدہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جو حضرت جبرائیل ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے چلے گئے، ہماری پاس آنی تھی ان کے پاس لے کے چلے گئے۔ حالانکہ حضرت جبرائیل کا کام صرف پہنچانا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے وحی، ان کا صرف اتنا ہی کام تھا۔ سارے فرشتوں کا یہی کام تھا۔ حضرت جبرائیل نمبر 1 فرشتے یوں کہلاتے تھے کہ ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، کام زیادہ تھے، تو اس لیے شاید ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے امپورٹنٹ عہدہ دیا۔ خیر، اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو بنی اسرائیل تھے، اس وقت بنی اسرائیل سے مطابقت کرتے ہوئے جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں ان میں ایک فرقہ ہے، سارے شیعوں کی بات نہیں کر رہی، ایک فرقہ ہے غرابیہ۔ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ یہ حضرت مجدد الف ثانی کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا یہ، اور حضرت علی اور دونوں ایک جیسے مشابہ تھے، تو کوا یعنی غراب کہتے ہیں یہ لوگ، غرابیہ وہیں سے نکلا ہے، وہ ادھر لے کر چلا گیا، حضرت جبرائیل کو دھوکہ کھا گئے اور وہی انہوں نے حضرت علی کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اب یہی عقیدہ، اب دیکھیں کتنی مشابہت ہے یہودیوں اور ہمارے مسلمانوں میں، تو اس طرح کی حقیقت ہے۔ خیر، بات یہ کہ حضرت جبرائیل وہیں پہنچائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے، اس لیے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اچھا، آگے ہم پڑھتے ہیں، یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ ظاہر ہے یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ کے پاس ایک اور لوح محفوظ میں ساری بڑی کتاب جس میں سے نکال کے یہ کتابیں الگ الگ دی گئی ہیں لوح محفوظ میں موجود ہے، تو تصدیق تو کی ہوئی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی ادھر سے ادھر چیز ہو سکتی ہے۔ اور ہدایت اور بشارت اہل ایمان کے لیے تمام کتابیں، تمام صحیفے، تمام آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے صرف ایمان والوں کو، جو سمجھ سکتے ہیں وہی ان چیزوں کو پھیلا سکتے ہیں اور پڑھ کے عمل کر سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں 98۔ من کانا عدوٌ، تو کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسول کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، اللہ کی طرف سے اسے اعلان ہے اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے۔ ظاہر ہے فرشتے آپ کو پتہ ہے سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، کہیں بھی موجود ہے، کسی کام پہ بھی مختص ہیں، پانی ان کی وجہ سے یعنی بارش پھیل کر رہے ہیں، ہوا چلا رہے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے سسٹم۔ آیت نمبر 99۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کر دی روشن آیتیں۔ ظاہر یہ روشن آیتیں، پیاری آیتیں، کھول کے بیان کرنے والی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہے۔ ظاہر ہے دیکھیں انکار تو خیر مسلمان کوئی بھی نہیں کر رہا ہے آیت کا، مگر کیا کر رہے ہیں، کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ آیت نمبر 100۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، تو کیا ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد لیا اللہ سے، یعنی اللہ سے عہد کیسے لیا؟ اللہ سے عہد اس طرح لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی کتابوں کی ان خاص لوگوں کو چن کر، اب آگے پہنچانے والوں کی ٹیم بنائی گئی، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء ہیں ان کی بھی ایک ٹیم ہوا کرتی تھی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے 11
تھے جو ان کے ماننے والے تھے، جن میں سے ایک کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا، آگے بتاؤں گی میں واقعہ۔ ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ اس میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے یہ جو بنی اسرائیل اپنے آپ کو اتنی بڑی ترم خان سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر نبی آیا، بہت سارے نبی کے ساتھ کتابیں، شریعت، سب کچھ ہمارے پاس آیا، لیکن عمل کیا کیا تم نے؟ کون سی چیز تم نے پھیلائی؟ تم نے تو رد و بدل کر کے خراب کر دیا، اور اب پھر بھی تم اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر کے سب دنیا کو بیان کر رہے ہو۔ اسی طرح ابھی بھی دیکھیں آپ کتنے سارے ہمارے، میں مولوی حضرات کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتی، لیکن جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے نا اس وقت انہوں نے قوم کے لیے، وہ مجھے بہت مایوسی والا ہے۔ وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اپنی قوم کے نوجوان بچوں کے لیے کوئی مشن رہا ہو۔ مجھے سب کو لگتا ہے اپنے حلوے مانڈے چل رہے ہیں سب کے، بس اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور برائی سے بچائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود تھی۔ ظاہر پرانی کتابیں تو بدل دی تھیں، جب نئی طور پہ آئی کتاب قرآن پاک تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئی کہ ہماری پول پٹی پرانی نہ کھل جائے۔ نبذ فریق من الذین، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ نہیں جانتے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ کتاب کو جو اتنا رد و بدل تحریف کر دی، اصل کتاب پیچھے چھوڑ دی اور نقلی کتاب بنا لی۔ مگر جب قرآن پاک نے حقیقت کھولی تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا اب کیا کریں، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی لکھ دی گئی تھی کہ احمد نام کا ایک نبی آخری آئے گا، مگر وہ ان کو بتاتے نہیں تھے اور چھپا لیتے تھے یہ باتیں۔ اچھا، اب کی جو آگے آیتیں آ رہی ہیں نا، کچھ حضرت سلمان کا دور آ رہا ہے اور اس میں یہ جو جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں حقیقت بیان کی گئی۔ سلمان کی جو امت دین ہے، اس کی تعلیمات میں کیوں جادو ٹونا آیا ہے، یہ تھوڑا سا ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی کتاب سے، اصل کتاب سے دوری۔ آگے ہم پڑھتے ہیں 102 آیت نمبر، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھ کر سناتے تھے سلمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ اچھا، حضرت سلمان نے نہیں کہا تھا کہ آپ جادو ٹونا کریں یا اس طرح کی کتابیں لکھیں یا کچھ کریں، ان کے دور میں یہ کام ہو رہا تھا۔ اچھا، جب بہت ایک چیز خراب بڑھ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر امتحان بھی لیتا ہے۔ تو اسی امتحان میں ہی اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیج دیے تھے اس زمانے میں، ہاروت اور ماروت، اس کا ذکر آئے گا آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اس وقت چونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ بھی سناتے تھے۔ یعنی حضرت سلمان کے دور میں اتنی زیادہ جادو ٹونا عام یوں ہوا کہ جو جن تھے وہ چونکہ زبان سمجھتے تھے حضرت سلمان ان کی، اور وہ کام کاج بھی مل کے کرتے تھے یہ انسانوں کے ساتھ، اس لیے ساری چیزیں چلتی رہتی تھیں۔ جادو سکھانے کا کام سب سے زیادہ جن کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جتنے یہ جو وہ بنے ہوئے ہیں عامل بابا، جادو ٹونے والے لوگ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ان معاملات پہ کہ چھوٹی سی قیمت پہ تم کیا کر رہے ہو۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیطان کفر، ہوا سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ بالکل اللہ نے واضح کر دیا اس آیت میں، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جادو نقش سلمانی اس وقت بھی بنا کے دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر کسی سے سنا ہوگا۔ وما انزل علی الملکین، اور اس علم کے پیچھے پڑے تو جو اچھا اللہ تعالیٰ نا جب کسی چیز کو مکمل کرتا ہے تو اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ تو یہ جو ہاروت اور ماروت آئے تھے، یہ بابل شہر تھا عراق کا، وہاں آئے تھے، اور وہ یہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یعنی وہ سکھانا نہیں چاہتے تھے، منع بھی کرتے تھے یہ غلط چیزیں یہ مت کرو، لیکن پیچھے لگ جاتے تھے لوگ، پھر وہ ان کے امتحان کے طور پہ ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم نے تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرنا۔ ظاہر ہے ان کا تو کام ہی یہی تھا نا کہ فرشتے تھے، اللہ نے کہہ دیا یہ کام کر کے آؤ، وہ کریں گے۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں میں سے وہ شے جس کے ذریعے سے آدمی اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے۔ شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا سب سے برا خلیص عمل ہے۔ اب یہ ساسیں جو کیا کر رہی ہیں،
اپنی بیٹے کی شادی کی، بیٹا نے آپ کی طرف سے بیوی کو ذرا توجہ دی تو برا لگ گیا، جا کے جادو ٹونا۔ ابھی کتنی خبریں میں نے دیکھی کہ ایک ساس جو کہ خالہ بھی تھی، اس نے اس لڑکی کو صرف اس لیے مار دیا کہ کیونکہ میاں بیوی کیوں گھوم رہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھئی آپ شادی نہ کریں اپنے بیٹے کی جگہ، اگر آپ کو اتنی زیادہ پرابلم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو، بس ان چیزوں سے بچے۔ اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے ان کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ جب تک حکم نہیں ہوتا کسی کو نہ بیماری مل سکتی نہیں، لیکن اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھی اور انہیں نفع بھی نہیں پہنچاتی تھی۔ یعنی وقتی طور پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کامیابی ملنے والی ہے، اس دیوہ تعویذ سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن بس بظاہر، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنے گا، جادو سیکھے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنا ہاتھ بھی دکھاتے ہیں نا، 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، کاش انہیں علم ہوتا۔ اور 103 آیت نمبر، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر وہ ایمان رکھتے، تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ ابھی ہم فی الحال روک رہے ہیں کیونکہ آج کسی کی شادی ہے اور ڈھول ڈبے کی وجہ سے میں بالکل ڈسٹرب ہو رہی ہوں، تو ہم تھوڑی سی دیر کے بعد کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔